السلام علیکم فرینڈز۔ انڈیا اور چین کے تعلقات آج جس نہج پر ہیں وہاں ایک بار پہلے بھی تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی ہی طرح انڈیا کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے بھی چین کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ یہ ہندی چینی بھائی بھائی کا زمانہ تھا، لیکن پھر 1962 میں دونوں ملکوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ انڈیا کی فوج اس جنگ کے لیے تیار نہیں تھی اور پھر وہی ہوا جو ایسے حالات میں ہوتا ہے۔ جنگ میں شکست اب تک نہرو کی یا سیاسی ورثہ پر وہ داغ ہے جو ان کے باقی کامیابیوں کو بیکار کر دیتا ہے۔ وہ کبھی اس صدمے سے ابھر نہیں پائے اور اس کے بعد 2 سال میں بھی کم عرصے میں زندہ رہے۔ نہرو کے لیے شاید سبق یہ تھا کہ بین الاقوامی رشتوں میں نہرو اور پرسنل کرشمہ یا پرکشش شخصیت کی اہمیت تو ہوتی ہے، لیکن اتنی نہیں کہ ملک اپنے نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ کوئی سمجھوتا کرے۔ صحیح ہوا یا غلط، حکومتیں وہی کرتی ہیں جو انہیں خود اپنے اور اپنے ملک کے مفاد میں نظر آتا ہے۔ وہ اس لیے کہ حکومت کرنے کے لیے حکومت میں رہنا ضروری ہے۔ جمہوری نظام حکومت ہو یا چین جیسا سسٹم، داخلی سیاست کے تقاضے انہیں ایسا کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اس لیے چیئرمین ماؤ نے کبھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ نہرو اچھے انسان ہیں، واقعی چین سے دوستی چاہتے ہیں، چلو سرحد سے اسی حساب سے طے کر لیتے ہیں جیسے وہ چاہتے ہیں۔ اب نریندر مودی بھی یہ سبق سیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تقاضے نہ ہوتے اور قومی مفاد کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے الزام کا خوف نہ ہوتا تو شاید نہرو نے 1960 میں چین کے ساتھ سرحدی تنازع پر سمجھوتا کر لیا ہوتا۔ اس وقت چین بظاہر اکسائی چن اور اروناچل پردیش کو، جسے چین تبت کا حصہ مانتا ہے، بارڈر بنا کر سرحدی تنازع ختم کرنے کے لیے تیار تھا۔ پیکج ڈیل بنیادی طور پر کرنے کے لیے تیار تھا۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ انڈیا اکسائی چن پر چین کا دعویٰ تسلیم کر لیتا اور چین اروناچل پردیش پر انڈیا کا دعویٰ کرتا۔ 60 سال بعد دونوں ملک پر اسی مشکل موڑ پر کھڑے ہیں۔ مسٹر مودی نے اپنے دورہ اقتدار کے پہلے 6 برسوں میں چین سے اپنا رابطہ پر خاص توجہ دی ہے۔ چین کے صدر سے ان کے 1 to 1 خصوصی اجلاسوں کی تصویریں سوشل میڈیا پر ان پیغامات کے ساتھ گردش کر رہی ہیں کہ ذاتی کیمسٹری اور پرسنل ایکویشن اپنی جگہ ہے، لیکن اگر صرف پرسنل کیمسٹری سے بین الاقوامی تنازعات حل ہوا کرتے تو کشمیر کا مسئلہ بھی اسی دن حل ہو گیا ہوتا۔ جب مسٹر مودی بغیر کسی اعلان نواز شریف کے ہاں شادی میں شرکت کرنے لاہور پہنچ گیا تھا۔ انڈیا کے 20 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، اس لیے مسٹر مودی کے سامنے راستے محدود ہیں۔ اس وقت سمجھوتا کرتے ہیں تو چین کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کا الزام کا سامنا ہوگا، نہیں کرتے تو بات بگڑ بھی سکتی ہے۔ لداخ میں دونوں ملک بڑے پیمانے پر فوجی تعینات کر رہے ہیں۔ زیادہ تر فوجی اور سفارتی مبصرین مانتے ہیں کہ چین اب آسانی سے پیچھے نہیں ہٹے گا اور یہ تنازع لمبا کھینچے گا۔ بہت سے لوگ جنگ کی وکالت کر رہے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ چین کو سبق سکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ سچ ہے کہ اب دونوں ملکوں کے افواج میں اتنا فرق نہیں ہے جتنا 1962 کی جنگ کے دوران تھا، لیکن جیسا کانگریس کے ایک سابق وزیر داخلہ پی چدمبرم نے اپنے کالم میں لکھا ہے کہ حکمت عملی طے کرنے سے پہلے حالات کی نزاکت، اپنی طاقت، دشمن کی طاقت اور اپنے اتحادیوں کی طاقت کا اچھی طرح جائزہ لے لینا چاہیے۔ زیادہ تر سابق فوجی بور کرا رہے ہیں کہ یہ جذبات میں بہنے کا وقت نہیں ہے، تو جنگ ظاہر ہے کہ آپشن نہیں ہے۔
भारत का क्यों नहीं, ये समझने के लिए ना फौजी माहिर होने की ज़रूरत है और ना दोनों फ़ौजों की क़ुव्वत का मुआवजा करने की। अगर ये ऑप्शन काम करता है तो चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ सरहदी तनाज़ात तय हुए। 50 बरस गुजर चुके हैं, इसलिए पाकिस्तान और चीन को सबक सिखाने की वकालत करने वालों को थोड़ी तारीख़ भी याद रखनी चाहिए और थोड़ी मईशत की हालात को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। जंग में नुकसान सिर्फ दुश्मन का नहीं होता। दूसरा रास्ता अब भारत के पास ये है कि चीन को माली नुकसान पहुंचाया जाए। ये मुतालबा भी आजकल बहुत मकबूल हो रहा है कि इंडिया चीन से दरामद रोक दे। चीन से दरामद रोक दी जाएगी तो इसका दिमाग टिकाने आएगा, लेकिन कोई भी समझदार तजिया नगार आपको बताएगा कि इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर ऑटो और फार्मा इंडस्ट्री तक मैन्युफैक्चरिंग में चीन की सप्लाई चाइनीज़ कितना कलीदी किरदार अदा करती रही है। वहाँ से सिर्फ तैयार शुदा सामान ही नहीं आता, इंडिया में बनने वाले सामान में भी चीन से इंपोर्टेड की जाने वाली कुल परसें और ख़ाम मवाद आती बड़ी तादाद में इस्तेमाल होती हैं। इन सप्लाई चाइनीज़ का मुतबादिल तलाश करना आसान नहीं है, तो मुख्तसर बस ये समझ लीजिए कि चीनी सामान का बायकाट करने से इंडिया को ही ज़्यादा नुकसान होगा। और हाँ, सरहदी का तनाज़ा वैसे का वैसा ही बाकी रहेगा या चीन के मौक़िफ़ में और ज़्यादा सख्ती पैदा हो जाएगी, तो फिर बायकाट का क्या फ़ायदा। इसलिए बेहतर यही होगा कि चीन पर आहिस्ता आहिस्ता इंसार कम किया जाए। चीन में तैयार करदे सामान सस्ता भी होता है और मयारी भी। इसका मुतबादिल मुल्क में तैयार करना हो या दूसरे मुल्क में से सप्लाई चाइनीज़ कायम करने हो, ये एक लॉन्ग ड्रीम प्रोजेक्ट है, एक तो बस में होने वाला काम नहीं। इसलिए नरेंद्र मोदी के सामने अपने दौरे इक़्तिदार का ये सबसे मुश्किल चैलेंज है। ज़ाहिर है कि वो नहीं चाहेगा कि जंग हो, और ये भी नहीं कि लोग उन्हें एक कमज़ोर रहनुमा के तौर पर याद रखें। इनकी